صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین حضرات، صرف ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرنی ہے، یعنی 3 سے 5 منٹ کی یہ گفتگو ہوگی، اس سے زیادہ وقت نہیں لگنا۔ جن حضرات کو ایمرجنسی نہ ہو وہ تشریف رکھیں، حدیث ضرور سنیں۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھا کریں کہ نماز پڑھ کے جب آپ نکلتے ہیں تو سامنے دوسرا نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پیچھے، تو آپ اس کے آگے سے گزر کے چلے جاتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اس کے گناہ کا علم ہو جائے کہ کتنا گناہ ہے تو زندگی پوری انتظار کرنا گوارا کر لے گا، لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ ہمیں نہ جانے کیا سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف سلام ہوتا ہے تو ہم پہلے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مومن کی شان یہ ہے، مومن کو مسجد میں سکون اتنا ملتا ہے کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں سکون ایسے پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں پایا کرتی ہے۔ مچھلی پانی سے نکل کر تڑپتی ہے، مومن بھی اگر مسجد سے نکلے تو اس کو مسجد کی تڑپ ہونی چاہیے، مسجد میں رہوں۔ تو مومن کو مسجد میں سکون ہے، مچھلی کو پانی میں سکون ہے۔ مچھلی پانی سے نکلے تو بے سکونی، مومن مسجد سے نکلے تو بے سکونی ہونی چاہیے۔ تو یہاں تو یہ حالات ہو رہی ہے اس وقت میں کہ مومن مسجد میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بے سکونہ محسوس کر رہے ہیں۔ خود ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ صرف ایک حدیث پاک درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مشکات شریف باب الکرامات کے صفحہ نمبر 546 کے اوپر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ساریہ نام کے ایک صاحب کو بنایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ حدیث جس چیپٹر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ہے علم غیب مصطفیٰ۔ تو اس سے قبل میں علم غیب مصطفیٰ پر بات کر رہا تھا، اور آج یعنی جس طریقے سے نبی اگر کوئی خبر بتائے غیب کی تو اسے غیب کہا جاتا ہے، ولی بتائے تو اسے کرامت اور اس کو الہام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو حضرت عمر نبی تو نہیں بلکہ ولیوں میں سے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی حضور کے صحابہ میں سے دوسرا مقام جو ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ تو جب ان کی نظر کا کمال دیکھنا، جب ان کی نظر اتنی کمال والی ہے تو پھر جن کا کلمہ پڑھ کر یہ نظر حاصل ہوئی اس ذات کا کیا کہنا۔ صرف توجہ سے سنیں کہ زیادہ وقت نہیں لینا۔ ایک لشکر کو بھیجا اور اس کا امیر ساریہ نام کا ایک صاحب کو بنایا۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے تھے، کہہ دو سبحان اللہ، تو زور سے فرمایا، خطبہ دیتے دیتے زور سے فرمایا، اے ساریہ پہاڑ۔ اور مدینہ سے یہ جو جنگ ہو رہی تھی یہ ہزاروں میل کی دوری پر تھی، مسجد کے باہر بھی ہوتی تو تب بھی بڑی بات تھی، سنی کا تو اس پر بھی ایمان ہے۔ اب جناب والا یہاں سے روڈ میں کیا ہو رہا مولی مجید کو آپ کو ہمیں علم تو نہیں نا، میں یہاں سے کسی کو کہہ دوں کوئی روڈ کراس کر رہا ہو، جناب فلاں صاحب، جناب گاڑی، تو ظاہر سی بات ہے نا، پھر پیچھے کی نظر مجھے ہوگی تو تب میں بولوں گا نا، ورنہ ایسے تھوڑا بول سکتا ہوں۔ تو لیکن ہزاروں میل دور حضرت عمر مسجد نبوی سے بیٹھ کر ملاحظہ کر رہے ہیں، اور یہ نبی نہیں، نبی کے سچے غلام ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا اے ساریہ پہاڑ۔ پھر لشکر سے ایک قاصد آیا اور اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم کو، ہم جنگ کر رہے تھے اور دشمن نے ہم کو شکست دے دی تھی، بالکل شکست پہ تھے ہم پہنچے ہوئے، کہ ہم نے سنا کہ کوئی بلند آواز سے کہہ رہا ہے، اے ساریہ پہاڑ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور پھر ہم نے پہاڑ کو اپنے پیچھے لے کر جنگ کی، یہاں تک کہ دشمن کو شکست دے دی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب حدیث تو آپ کو سنا دی، اور یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیتے ہوئے ہزاروں میل پر واقع جنگ دیکھ بھی رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں،
اور وہاں جو مجاہدین جہاد میں جنگ کر رہے ہیں وہ ان کی آواز سن بھی رہے ہیں. تو یہ نظر تھی حضور کے غلاموں کی. جب حضور کے سچے غلام کا یہ حال ہے پھر محبوب رب رحمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ہمارا تو آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے الحمدللہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. جس طرح قرآن نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، یہ نبی وہ ہیں جو غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اور دوسرے موقع پر فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ بھی سکھا دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پر. کہہ دو سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک میں نے پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ سرکار نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے قبل ہی فرما دیا صفوں کو سیدھی رکھو، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یعنی میں نے ابھی آپ کو نماز پڑھائی تو میں تو آگے آگے جو ہے وہ دیکھوں گا، مجھے پیچھے کا کیا علم ہے کون کس حالت میں کھڑا ہے. لیکن حضور کی وہ ذات ہے کہ حضور چاروں سمت برابر دیکھتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے حضور کو علم اور طاقت اور رتبہ اور مقام عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے، صغائر کبائر گناہوں کو خدا معاف فرمائے، ہم سب کو ایک اور نیک کر دے. بحق لا الہ الا اللہ. السلام